أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مدثر اتاری، ایک بار پھر سلسلہ آؤ قرآن سیکھیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم کہ اس نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ سکھاؤں۔ الحمدللہ اپنے سلسلے آؤ قرآن سیکھیں میں قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ 60 ہے، یعنی کہ 60واں سلسلہ ہے آج ہمارا الحمدللہ، اور آج ہم اپنے سلسلے میں مزید آگے اپنی تختی کو بڑھائیں گے۔ ہم نے پچھلے 6 سلسلوں میں پہلی تختی سیکھی مدنی قاعدے کی سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری تختی ہم نے جو ہے وہ دوسری تختی کا آغاز ہم نے کر دیا تھا 6 سلسلے میں، اور آج ہم اس کو کنٹینیو مزید آگے کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ سب سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کی نیت سے سیکھیں گے، جو کچھ سیکھیں گے اسے یاد رکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم دوسروں تک اسے پہنچائیں گے۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے 6 سلسلے میں اپنی دوسری تختی مدنی قاعدے کی دوسری تختی کا آغاز کیا تھا، جس کا نام ہے حروف مرکبات، لفظوں کا مجموعہ۔ مرکبات کو کہتے ہیں لفظوں کا مجموعہ۔ تو ہم نے دوسری تختی کی 2 لائنیں پڑھی تھی، پہلے ہم نے پچھلے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام، الف لام، الف با، الف نون، الف تا، الف یا، الف ثا، الف شین، الف سین، الف فا، الف قاف، الف۔ یہاں تک ہم نے سبق پچھلے 6 سلسلے میں پڑھا تھا۔ آج ہم مزید آگے پڑھیں گے اپنے سبق کو۔
جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف. 3 لائنیں ہم نے جو ہے تیسری لائن آج ہم نے کمپلیٹ کری. ایک دفعہ دوبارہ اپنے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں شروع سے. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف. چل ناظرین، ہم نے اس تختی میں ایک دو چیزیں سیکھی تھیں. وہ یہ سیکھی تھی کہ ہر لفظ کے بیچ میں ساز کو توڑیں گے. اس میں دو لفظوں کا مجموعہ بھی آ رہا ہے. پھر آپ جب مزید آگے پڑھیں گے تو اس میں 3 لفظوں کا بھی مجموعہ آئے گا. تو ہر لفظ کے بیچ، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنی تختی کو پڑھتے ہوئے، اپنے سبق کو پڑھتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ خصوصی خیال رکھنا ہے. جیسے ہمارا آج کا سبق ہے جیم الف خا الف، تو خا کو پر پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے عرف مستعلیہ میں کیا سیکھا تھا کہ عرف مستعلیہ میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ خا ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے. خا الف، خا نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے خا الف. پھر ہا کی حلق سے آواز نکلے گی ہا الف عین الف غین بھی جو ہے عرف مستعلیہ میں تھا. خا صاد، دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں عرف مستعلیہ کو. خا صاد داد طا ظا غین قاف. غین آ گیا، غین پورے. تو سبق میں بھی ہم غین کو پور پڑھیں گے. غین الف. صاد بھی آ رہا ہے تو صاد کو پور پڑھیں گے. صاد الف. اس طریقے سے یہ ہمارا سبق آج کا کمپلیٹ ہوگا. تو ہم نے اپنے قواعد کا جو خیال ہے وہ خصوصی رکھنا ہے. ہر تختی پڑھتے ہوئے، ہر لفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جو پر حرف ہیں ان کو پر پڑھنا ہے، جو باریک حرف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے. پھر ہم نے سیکھا قریب الصوت. پہ ہی تختی میں ہم نے مین جو قواعد سیکھا تھا وہ یہ بھی سیکھا تھا کہ قریب الصوت کسے کہتے ہیں؟ جن کی آواز آپس میں مل رہی ہو، ملتی جلتی الفاظ والے حرف. جیسے تا تا باریک ہے، تو پر ہے. تا سین صاد ذال زا وا حا ہا دال داد. یہ قریب الصوت ہم نے سیکھے. تو یہ اس تختی کو بھی پڑھتے ہوئے ہم نے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جن حرف کو پر پڑھا جاتا ہے ان کو ہم باریک پڑھ دیں، جن کو باریک پڑھا جاتا ہے ان کو پر پڑھ دیں. ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے. تو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جس لفظ کی ادائیگی جس طریقے سے سکھائی جا رہی ہے کوشش کریں اس طریقے سے پڑھیں، اس طریقے سے اس کو سمجھیں اور اسی طریقے سے اس کو یاد کریں. تو ہم نے پہلی تختی میں بہت سارے قواعد سیکھے تھے. دوسری تختی میں اتنے سارے قواعد نہیں ہیں، لیکن دوسری تختی میں بس آپ نے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے پہلی تختی میں سیکھا ہے وہ دوسری تختی سے اٹیچ ہے. ہر آنے والی تختی پچھلی تختی سے اٹیچ ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں قواعد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مخارج کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہر لفظ کی ادائیگی اس کے مطابق کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی یاد کر رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ الکریم اپنے 8ویں سلسلے میں جب ہم دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کریں گے تو اس میں جو ہے ہم مزید اپنے سبق کو آگے بڑھیں گے. آگے انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا مزید. اور میری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ تختی بھی ہم اپنی مکمل کریں. لیکن یہ ہے کہ ہر لفظ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، ہر لائن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے.
زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس ضرور کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو سلسلہ کیسا لگ رہا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ فیس بک پہ بھی میں نے یہ اپلوڈ کیے میں اپنے سلسلے، تو جو ناظرین مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھیں، اس پہ یاد رکھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان حافظ مدثر اتاری کو اجازت دیں، اس امید پہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔